بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک پروفیٹیبل سٹاکس میں پھر سے خوش آمدید دوستو۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تقریباً 500 یا 500 سے زیادہ کمپنیاں لسٹڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں، جن میں آپ سیل اور پرچیز کر رہے ہیں، یعنی بائی اور سیل ہو رہا ہے ان کی شیئرز کی۔ تو لیکن ان میں سے بہت کم ایسی ہیں کہ جو اس وقت پروفٹ میں ہیں اور جن کی شیئرز کی کیپٹل گروتھ بھی ہو رہی ہے، یعنی وہ شیئر اپنی قیمت بڑھا رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ ڈیویڈنڈ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ وہ بونس بھی دے رہے ہیں، یعنی اپنے شیئر ہولڈر کو وہ اس کے حصے کے مطابق کچھ نہ کچھ فائدہ دے رہے ہیں۔ اور بہت سارے سٹاک ایسے ہیں کہ جن کے ای پی ایس بھی اچھے آ رہے ہیں، جن کے رزلٹ بھی اچھے آ رہے ہیں، لیکن وہ دیتے دلاتے کچھ نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے بھی سٹاکس ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مسلسل ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مسلسل اپ جا رہے ہیں۔ بے شک کوئی بھی سچویشن آ جائے، کسی طرح کی بھی کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی نیوز آ جائے، کوئی ریومر آ جائے، ان کے سٹاکس کی پرائس پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور وہ مسلسل اپنی تیزی کی طرف گامزن ہیں، اور وہ اچھے طریقے سے اپنے شیئر ہولڈر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں تقریباً 95 کمپنیاں ہیں کہ جو یہ پچھلے سال 2 سال میں 40 سے لے کے 90% تک ان کے شیئر کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں۔ اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو ان کی اوپر کی پرائس میں پھنس چکے ہوں گے اور اب وہ نیچے آ چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ سرل کمپنی ہے، جو میڈیسن کی کمپنی ہے، فارماسیوٹیکل سیکٹر میں آتی ہے، وہ ایک وقت تھا کہ وہ 200 سے اوپر تھی، اور اس وقت وہ 130 128 اس طرح وہ چل رہی ہے۔ اب جس بندے نے 200 سے اوپر اس کو خریدا ہوگا اور وہ پھنس گیا ہوگا، تو وہ اس کے نقصان کا آپ اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری کمپنیاں ہیں کہ جو ایک وقت میں 350 400 600 روپے تک بھی ہوتی تھیں، اور آج یا تو وہ 200 روپے پہ آ چکی ہیں، یا 150 پہ آ چکی ہیں، یا 100 پہ آ چکی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ اچھے پروفٹ میں جا رہی ہیں، کچھ کمپنیاں ان کا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پرائز، جو شیئر پرائز ہے، وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی خاص کمی نہیں ہو رہی۔ اور ہاں، تھوڑا سا اس وقت جب ان کی ایکس ڈیٹ آتی ہے، یعنی اگر وہ ڈیویڈنڈ یا بونس دیتے ہیں، تو اس وقت ایکس ڈیٹ کے بعد وہ تھوڑے سے جو کریکشن ان کی لازمی ہوتی ہے ایکس ہونے کے بعد، وہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ پھر تیزی سے اپنی تیزی کا سفر جاری رکھتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ جو لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ہی چند کمپنیوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں پرابلم کیا ہے، کہ یہ کیوں ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرے جو میں نے آپ کو شیئرز بتائے وہ کیوں تیزی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو دوستو، ایک ایسی ہی کمپنی کا انتخاب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پرائس کیوں ڈاؤن ہوئی۔ آخر کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ایک کمپنی 1000 روپے سے اوپر پہلے کچھ عرصہ پہلے ٹریڈ کر رہی تھی، اور آج 400 روپے 500 روپے پہ آ گئی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ سروی ہے، SRVI، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ اس کا چارٹ ہے، اور یہ 5 سال کا چارٹ ہے اس کا، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ یہ 1457 روپے کا یہ شیئر ٹریڈ ہو رہا تھا، اور یہ پھر گرتا چلا گیا، اور ایک جب 2019 کی جولائی میں یہ 445 روپے کا تھا۔ اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس حالت میں یہ پہنچ چکا ہے، اور اس وقت یہ 446 پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایک سال میں 51% سے زیادہ یہ ڈکلائن کا شکار ہو چکا ہے۔
اور آپ اس کا 52 ویک رینج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 402 کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ اگر یہ ایک سال کا آپ دیکھیں تو 1230 روپے سے یہ 402 تک بھی آیا ہے۔ تو ایسا ہوا کیوں کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی سارے یہ بھی بہت اچھا شیئر ہے، یہ بھی بہت اچھا شیئر ہے، تو پھر اس میں لوگ پھنستے کیوں ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ ایک بندے نے جو اب مثال کے طور پہ اس نے اگر 1000 روپے میں، 800 روپے میں بھی، 900 روپے میں چلیں اس نے ایک یہ شیئر لے لیا تھا، تو اس وقت وہ آدھی قیمت پہ آ چکا ہے، تو اس کو کتنا لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہوگا اس بندے کو۔ تو جو لوگ یہ بائی اور سیل کال دیتے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کوئی آپ کے خیال میں کوئی شیئر ایسا بھی ہے کہ جو برا ہو یا برا پرفارم کر رہا ہو، کوئی اس میں مسائل آ رہے ہوں، کوئی اس کی ارننگ میں مسائل آ رہے ہوں، کس وجہ سے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے؟ اور اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کی ارننگ میں کیا فرق آیا۔ 2017 میں اس کی ارننگ پر شیئر جو تھی وہ 74 روپے 56 پیسے تھی، 2018 میں 56 روپے 47 پیسے، اور 2019 میں 37 روپے 73 پیسے، اور 2020 میں یہ کم ہو کے 29 روپے رہ گئی۔ یعنی 2017 میں جو 74 تھی وہ 2020 میں 29 روپے رہ گئی۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں، یہ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کمپنی جو آپ کو بظاہر سستی مل رہی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ اور سستی ہو جائے اور آپ کا کباڑا کر کے چلی جائے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ارننگ پہلے 74 روپے تھی، پھر 56 روپے، پھر 37 روپے، اور اب وہ 29 پہ آ چکی ہے، اور 2021-22 میں پتہ نہیں یہ 10 پہ آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور یہ اس حساب سے یہ ڈاؤن بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اب کوارٹرلی ہم اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ 2020 کے تھرڈ کوارٹر میں 13 روپے کا ای پی ایس، اور 2021 کے فرسٹ کوارٹر میں 6 روپے 71 پیسے کا، اور کوارٹر دو میں 2021 کے کوارٹر دو میں یعنی سیکنڈ جو کوارٹر تھا وہ اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ 1 روپیہ بھی پورا نہیں ہو سکا، اور 71 پیسہ پہ آ گیا، اور تیسرے کوارٹر میں یہ اور کم ہو کے 27 پیسے پہ آ گیا۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ کیوں یہ اتنا نیچے گئی ہے۔ اب جو بائی اور سیل کال دینے والے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ انہوں نے تو آپ کو ایک بائی کال دے دی کہ جی انہوں نے دیکھا کہ ایک شیئر جو ہے وہ اپنی سپورٹ پہ آ گیا ہے جی، اور اس کو اس حساب سے آپ کو انہوں نے بائی کال دے دی۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس نے تو اور نیچے شاید جانا ہو، کیونکہ یہ کمپنی تو پرفارم ہی نہیں کر رہی ہے، تو پھر کس طریقے سے اس کا شیئر لے کے آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ فائدے کا سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے اصل بات۔ ابھی ہم دوسری کوئی اور کمپنی دیں، ہم مثال کے طور پہ اے ایس ایل انتہائی سستی اس وقت مل رہی ہے، 13 روپے 25 پیسے اس کی اس وقت پرائس چل رہی ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی کیا کہانی ہے۔ دوستو اس کا 52 ویک لو جو ہے وہ 12 روپے کے قریب ہے، اور میکسیمم جو یہ ایک سال میں اوپر اس کی پرائس گئی تھی وہ 28 روپے 26 پیسے، اور 5 سال میں یہ میکسیمم 25-26 تک کی گئی ہے، اور اس وقت یہ 13 روپے پہ ٹریڈ کر رہی ہے، اور سال پورے میں 45% سے زیادہ یہ ڈکلائن کا شکار ہو چکی ہے، یہ اس کے شیئر نیچے گرے۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ اس وقت یہ شیئر جو ہے وہ انتہائی سستی قیمت پہ مل رہا ہے، کیونکہ 12 روپے اس کی 52 ویک لو ہے۔ اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ارننگ کیسی رہی اور کیا حساب ہے اس کا۔ اس کی ارننگ اچھی رہی، 2018 میں 1 روپے 57 پیسے، 2019 میں 26 پیسے، 2020 میں 89 پیسہ، اور 2021 میں 8 روپے 19 پیسے، اور کوارٹرلی دیکھ لیتے ہیں، 82 پیسے 2021 کے پہلے کوارٹر میں، 2021 کے دوسرے کوارٹر میں 2 روپے 39 پیسے،
اور تیسرے کوارٹر میں 2 روپے 90 پیسے، اور پھر اچانک اتنی کم ہو گئی کہ 0.94 یعنی 94 پیسے پہ آ گئی۔ اب پے آؤٹ کے حساب سے عائشہ اسٹیل جو ہے وہ ماشاءاللہ ہی ہے کہ آج تک اس نے میرے خیال ہے ایک دفعہ رائٹ شیئر ایشو کیے، اور 2 بار اپنی پوری ہسٹری میں کچھ نہ کچھ دیا، یعنی 20% کا 2 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا تھا۔ اب اس طرح کی کمپنی جس کا یہ حال ہو، وہ اب کیا کرے گی اور آپ کو کیا دے گی وہ؟ اور دوسری یہ بات کہ اس وقت تو چلیں یہ اسٹیل سیکٹر ہے، اور اسٹیل سیکٹر ویسے بھی اس وقت زیر عتاب ہے، کیونکہ کوئلے کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اس وقت سپلائی چین میں پرابلمز آنے کی وجہ سے یہ تھوڑے سے مسائل کا شکار ہیں۔ تو لیکن اسی طرح کے بہت سارے اور بھی آپ کو شیئر آپ کو نظر آئیں گے، اسکرپٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کی حالت بہت غیر، اب جیسے اے این ایل ہے، اے این ایل کو دیکھتے ہیں ذرا۔ اے این ایل کا ایک وقت تھا 5 سال کا، اگر چارٹ آپ دیکھیں تو یہ 38 روپے تک بھی یہ گیا ہے، اور ایک سال میں اس کی جو زیادہ سے زیادہ قیمت رہی ہے وہ 39 روپے 10 پیسے، اور کم سے کم 10 روپے 13 پیسے رہی ہے۔ اب ان کی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ایک سال میں یہ 57% سے نیچے سے زیادہ نیچے آ چکی، 34 روپے میں بھی، 30 روپے میں بھی آپ اگر اس میں پھنسے، اور آپ کو کسی نے ٹپ دے دی کہ آپ یہ شیئر آپ خریدیں، اور اس کے بعد یہ دھڑام سے نیچے آیا اور یہ 12 روپے پہ آپ ٹریڈ کر رہے ہیں، تو آپ جو لوگ ادھر پھنسے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اب اس کی ہم ارننگ دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اینول ارننگ اس کی 2018 میں 43 پیسہ، 2019 میں 67 پیسہ، 2020 میں تو نقصان میں چلی گئی -84 پیسہ، اور 2021 میں ان کی ای پی ایس آئی ہے 15 روپے 38 پیسے۔ اور یہ کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ ایک ان کے پاس ایک پراپرٹی تھی، وہ انہوں نے سیل کی، اور اچانک ان کے پاس پیسے آئے تو یہ اتنی ارننگ شو ہو گئی۔ اب اس پہ بھی بائی کال جنریٹ ہو گئی، سب لوگوں نے کہا جی کہ اس کو بائی کر لو، اس کا ای پی ایس یہ آ گیا، یہ تو بہت شاندار ای پی ایس آ گیا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ 50 اور 100 کو ٹچ کرنے والا ہے اے این ایل، لیکن جن لوگوں کو پتہ تھا وہ اس سے دور رہے، اور یہ ابھی تک اسی طرح سٹے والا یہ شیئر، اور اسی طریقے سے یہ پرفارم کر رہا ہے۔ 12-13 روپے اگر آپ کا لک ہو تو کوئی 10 پیسے 20 پیسے آپ کو دے دے گا، ادروائز اس طرح کے شیئر میں آپ بیٹھیں گے جس کے فنڈامنٹلز اس طرح کے پور ہوں، تو آپ کو کیا پرافٹ دے گا؟ اور وہ خود کمپنی ایک نیچے کی طرف جا رہی ہے تو وہ آپ کو کیا دے گی؟ اور یہ پے آؤٹ کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے، زیادہ سے زیادہ رائٹ دے سکتے ہیں کہ بار بار جو کمپنی رائٹ دیتی ہے، یاد رکھیں کہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنے قرضے اتارنے کے لیے آپ سے پیسہ بٹورتی ہے، اور وہ آپ کو رائٹ کی صورت میں وہ کچھ نہ کچھ وہ آفر کرتی رہتی ہے، مزید اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، مزید اور شیئر ہولڈرز کو پھنسانے کے لیے۔ آج تک اس نے کتنی بار ڈیویڈنڈ دیا؟ ڈیویڈنڈ 15%، 2006 میں، 2004 میں 10%، اور اس کے بعد رائٹ شیئر، اس کے بعد یہ 11% آپ کو ڈیویڈنٹ آیا 2007 میں، 2008 میں 12.5%، اور پھر رائٹ شیئر آ گیا آپ کے پاس، اس کے بعد 20% بونس دے دیا یہ آپ کو 2009 میں، اور 2020 جنوری میں آپ کو پھر سے رائٹ ایشو کر دیے گئے۔ اب ایسی کمپنی کی جو 75 بار آپ کو رائٹ
ایشو کر رہی ہے اور بار بار وہ ابھی تک اس کے جتنے اخراجات تھے اور ابھی تک اس کے جو حساب کتاب تھا وہ سیدھا نہیں ہو سکا، تو وہ آپ کو کیا دے گا؟ اور آپ اگر اس میں پھنسیں گے تو پھر آپ غلطی ہی کریں گے۔ اور پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ 75% اب اس کے شیئر ہو چکے ہیں جو پبلک کے پاس ہے، انہوں نے خود 25% شیئر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ امید کر سکتے ہیں کہ اگر یہ پراپرٹی جو سیل کر کے ان کا EPS 15% تک یہ پہنچ چکا ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو یہ پھر آپ سے رائٹ مانگتے اور پھر آپ کو رائٹ آفر کرتے، اور جس کی وجہ سے اور لوگ جو ہیں وہ پھنستے اس میں، اور یہ 85% تک ہو جاتا یا 95% تک ہو جاتا۔ اب ایک ایسی کمپنی کی جس کے فری فلوٹ جو ہے وہ ہے ہی ٹوٹل پبلک کے پاس، اس نے کیا ترقی کرنی ہے اور کیا اس نے آپ کو دینا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، اور آپ کو بائی اور سیل کال دے کے کہ جی یہ بہت اپنی سپورٹ پہ ہے، آپ اس کو ضرور بائی کر لیں، یہ بہت فائدہ مند رہے گا آپ کو، اس کا EPS بھی اچانک شاندار آ گیا ہے، لیکن اس کی ریزن کیا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ تو یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے یہ سٹاکس نیچے جا رہے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے شیئر ہیں کہ جو اس طرح کے حالات کے باوجود کہ جب سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ لگاتار تقریباً یہ جون 2007 سے 2021 سے 7 جون 2021 سے مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے، ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، تو وہ کون سے شیئر ہیں کہ جو ابھی بھی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا اور وہ ابھی بھی پروفٹ میں ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔